ایران ایٹم بم بنانے کے کتنے قریب ہے؟ کیا واقع ایران ایٹم بم بنانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا امریکہ اور اسرائیل جو ہے براہ راست ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ وہ بنا سکتے ہیں یا بنانے کا کوئی پلان ہے ان کا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک اسرائیل نے کتنے مسلم ممالک کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر ان کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے میں ابھی تک اسرائیل کامیاب ہو چکا ہے؟ تو آج کے پروگرام میں اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین باقری۔ ناظرین، حال دنوں میں جو مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی بڑھ چکی ہے اور اس کشیدگی کے اضافے کے بعد جو ہے امریکہ اور اسرائیل کو بہت زیادہ اس وقت پریشانی لاحق جو ہے وہ ایرانی جوہری پروگرام کو لے کر ہے کہ ایران کہیں بہت جلد ایک ایٹمی طاقت ہونے کے حوالے سے مکمل اعلان نہ کرے۔ BBC، وائس آف امریکہ اور دیگر کئی ادارے اس پر کور کر چکے ہیں کہ ایران 60% جو ہے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تک پہنچانے میں باقاعدہ وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اب اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے سے محض ایک قدم کی دوری پر ہے، یہ باقاعدہ واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ادارے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ایران کب ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہوگا اور کتنا عرصہ لگے گا، اس کو لے کر بہت زیادہ اس پر جو ہے مختلف تفسیریں سامنے آ رہے ہیں اور اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بعض کا یہ کہنا ہے کہ ایران جو ہے وہ محض 24 گھنٹے یا پھر 7 دن تک جو ہے وہ ایٹمی طاقت کے حوالے سے وہ ایٹم بم بنا سکتا ہے، یعنی اتنی دوری پر ہے، یعنی ایک ہفتہ اور 24 گھنٹے کا ٹائم بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس حوالے سے مختلف آراء پائی جا رہی ہیں۔ ایران کا اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ایران کا جوہری جو پروگرام ہے وہ امن کے لیے ہے، یہ ایران کا کہنا ہے۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی کے بعد جو ہے براہ راست اسرائیل ایک لڑائی چاہتا ہے ایران کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی جوہری جو طاقت ہے اس پر کامیابی ایران کو کسی صورت نہیں ملنی چاہیے، اور متعدد اندازوں کے مطابق ایران بہت ہی کم وقت میں ایٹم بم بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان اندازوں اور تفسیروں کی نوعیت سیاسی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن حالیہ ہفتوں میں ایران، امریکہ، اسرائیل سے متعدد مرتبہ لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران صرف اور صرف 48 گھنٹے 24 گھنٹوں میں بھی جوہری ہتھیار بنا لے گا۔ لیکن واشنگٹن میں موجود انٹرنیشنل اسٹریٹجک انٹیلیجنس انسٹیٹیوٹ سے منسلک جو مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران اب جو ہے جوہری ہتھیار بنانے میں یا وہ طاقت حاصل کرنے میں اب تقریباً وہ کامیاب ہو چکا ہے اور وہ بہت دور نہیں ہے، یہ باقاعدہ ان کا دو ٹوک انداز میں کہنا ہے۔ اس کے ساتھ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کی گزشتہ 2 دہائیوں سے ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی وہ کر رہا ہے، اور رواں برس 21 نومبر کو یہ رپورٹ جو سامنے آئی اس میں یہ باقاعدہ چیزیں مینشن کی گئی تھی کہ ایران جو ہے وہ 60% تک جو ہے افزودہ یورینیم جو ہے وہ پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے، تو وہ 25 کلو گرام یورینیم تیار کر کے جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ اب جو ہے کھل کے انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی جو ہے ان کا باقاعدہ یہ کھل کے کہنا ہے کہ ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم موجود ہے، اور وہ اس سے 90% تک بڑھا کر 6 جوہری بم بنا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کا باقاعدہ یہ کہنا ہے کہ ایران جو ہے 60% افزودہ یورینیم ان کے پاس موجود ہے، تو وہ اس سے 90% تک بڑھا کر جوہری بم وہ بنا سکتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک جو معاہدہ ہوا تھا اس سے باقاعدہ امریکہ تھا وہ علیحدہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے براہ راست ایران کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک دباؤ بڑھانے کی پوری کوشش کی۔ اس کی وجہ سے جو ہے ایران اس معاہدے سے الگ ہونے کے بعد ایران نے اپنی مرضی کرنا ایران نے بھی شروع کر دیا ہے۔ اب جو معاہدہ تھا اس کے تحت باقاعدہ افزودہ یورینیم کی جو سطح تھی وہ 67 یعنی 67.3% تک رکھی گئی تھی، کہ یعنی ایران جو ہے 67.3% سے زیادہ جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی نہیں کر سکے گا، اور ایران اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ یورینیم کا ذخیرہ جو ہے وہ 300 کلو سے نہیں بڑھا سکے گا زیادہ، یہ بھی باقاعدہ اس میں تمام چیزیں مینشن کی گئی تھی۔ لیکن چند برسوں سے یہ جو حالات پیدا ہو گئے بالخصوص ٹرمپ کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے ایران نے بھی اپنی مرضیاں کرنا شروع کر دی۔ اب اس پوائنٹ پر ہم بات کرتے ہیں کہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ایران کو مزید کیا اقدامات اس وقت جو ہے باقاعدہ لینے ہوں گے، اس کے بغیر جو ہے وہ اس پروگرام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کا یہ کہنا ہے کہ 25 نومبر کو باقاعدہ ایک ٹیکنیکی رپورٹ باقاعدہ واشنگٹن سے ایک
बाकायदा तहकीकी रिपोर्ट सामने आ चुकी थी। उस रिपोर्ट में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि यूरेनियम की अफसुदगी के बाद ईरान को जौहरी हथियार बनाने के लिए कुछ महीनों से 1 साल का अरसा लग सकता है। ये बाकायदा वाशिंगटन की उस रिपोर्ट में चीज़ें मेंशन है कि ईरान बेशक तैयारी कर रहा है और यूरेनियम की अफसुदगी जो है बड़ी तेज़ी के साथ ईरान कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको चंद महीने और साल तक का अरसा लग सकता है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन कामयाब बनाने के बाद जो है ईरान कैसे फेस करेगा उन मुश्किलात का, वो बहुत ज़्यादा टफ मुश्किलात हैं। जैसे कि अब ये बताया जा रहा है कि 1 साल का अरसा लग सकता है और इस रिपोर्ट में ये भी चीज़ें मेंशन की गई है कि ये काम जो है 3 मराहिल में आगे बढ़ सकता है। ये बाकायदा अमेरिका और इसराइल को पता चलेगा तो बराह रास्त उनके जौहरी उस प्रोग्राम को ईरान के हिट कर सकता है अमेरिका या इसराइल। इस हवाले से भी उनकी प्लानिंग जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। वो ईरान को किसी सूरत जो है आइटम बम बनाने के लिए परमिशन नहीं दे सकते हैं। अब ये जो मुतादिद किस्म के बयानात उसमें ये चीज़ें सामने आ रही है कि ईरान जो है वो इस वक्त जो है 3 दिनों से लेकर 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते से लेकर 1 माह और फिर अमेरिका का कहना है कि वाशिंगटन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 से साल के अंदर जो है वो बना सकता है। यानी ईरान इस वक्त जौहरी हथियार बनाने के लिए बहुत ही करीब पहुंच चुका है। तो बनाने के बाद उन पुर्जों को जोड़ना और फिर मखसूस किस्म के एक डिज़ाइन के साथ उसको तैयार करने के बाद जो है उसको बाकायदा एक मिसाइल में नस्ब करना, ये ईरान के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि अमेरिका और इसराइल जो है वो बराह रास्त जो है उनके जौहरी तनसीबात को हिट कर सकता है। इससे पूरी दुनिया के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जंग भी छिड़ सकती है, क्योंकि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने लिए खतरा समझता है, अपनी बाकायदा कौमी सलामती के लिए वो खतरा समझता है। और इससे कबल भी इसराइल ने 1981 में इराक और 2007 में शाम के जौहरी तनसीबात पर वो हमला कर चुका है। तो इस पर जो है वो किसी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। और बाकायदा मौजूदा सूरत हाल में इसमें डोनाल्ड ट्रंप समेत नेतन्याहू दोनों जो हैं बड़े गौर के साथ देख रहे हैं कि हमने ईरान को इस जौहरी प्रोग्राम से रोकने के लिए हमने क्या करना है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारा जौहरी जो प्रोग्राम होगा वो अमन के लिए, लेकिन ईरान इस हवाले से अभी तक कुछ भी नहीं कह रहा। ईरान पहले खामोशी के साथ अपना काम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन रेबर मौज़म अली ख़ामनेई की जानिब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और ईरान मज़ीद ताकत के साथ जो है मज़ीद ताकतवर होगा, ये ईरान का कहना है। लेकिन अब उसमें कामयाबी कैसे हासिल करता है, ये ईरान के लिए एक बहुत चैलेंजिंग पॉइंट साबित होगा आने वाले दिनों में। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।